یہ جب کہتے ہیں لوگ، جب بھی سارے احباب یہاں آتے ہیں تو ایک کمبائنڈ نعرہ لگاتے ہیں یا ایک آواز اٹھاتے ہیں، آواز میں آواز ملاتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مجھے اس کا پس منظر یوں لگتا ہے شاہ جی کہ لبیک یا حسین ہم اس غم میں کہہ رہے ہیں کہ جب حسین نے بلایا تو ہم نہیں گئے تھے، اب ہم کہہ رہے ہیں حسین کو یقین دلا رہے ہیں کہ یا حسین اگر تو ہمیں بلائے گا تو ہم ہیں، حالانکہ ہم مہمان تو امام کے ہیں، لیکن اس آواز کے پیچھے کا فلسفہ، اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ لبیک یا حسین کا وہ جو جذبہ ہے وہ آج بھی حرارت، میں کہتا ہوں حرارت کیا، دل کی اتھر گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ بلال بھائی، میں اس کو صرف سمجھنے کے لیے اس طرح سے شروع کروں گا کہ واللہ خیر الرازقین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ کائنات کے جو زمین و آسمان کے خزانے، ان کا مالک مطلق ہے۔ اب اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی غنی ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات کا مالک خدا ہے نا۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے میں یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ خدا نے لوگوں سے قرض مانگا۔ قرض کیا پروردگار کو قرض کی ضرورت ہے؟ یہاں پر جو ہے نا خدا کو قرض نہیں چاہیے، لیکن خداوند متعال کیوں مانگ رہا ہے؟ صحیح۔ تو جو فلسفہ اس میں پنہان ہے، وہیں پر ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، وہ اس لیے نہیں بلا رہے تھے کہ آؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بلکہ فرما رہے تھے کہ آؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ واہ واہ واہ، کیا نقطہ نکالا۔ ہاں ہاں، آؤ تاکہ میں تمہاری اپنی عاقبت سنبھالنے کے لیے اسے سنبھالو۔ بالکل۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ایک بچہ ہے اور ایک باپ ہے، تو بعض کا جو ہے نا وہ باپ بچے کو پیار سے کہتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا مجھے دو گے؟ مطلب یہ مجھے دے دو۔ اور اگر بیٹا اٹھا کر دے دے تو باپ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی اس کو دے دیتا ہے نا۔ اللہ رب العزت نے بھی در حقیقت اسی طرح سے کہ آؤ کون ہے جو مجھے کر سکے، تاکہ نیت کو دیکھ سکے، تاکہ جذبے کو دیکھ سکے، اور اس کے بعد جا کر پھر عطا کر سکے۔ شاہ صاحب، یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو ٹیلہ زنیبیہ ہے۔ ٹیلہ زنیبیہ کی کیا شناخت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور وہ جو ہم سنتے ہیں کہ کربلا کبھی اونچا نظر آتا تھا، کبھی نیچا نظر آتا تھا، وہ کیا چیز ہے؟ بلال بھائی، طلّہ زینبیہ، وہ جس کو آپ ٹیلہ کہہ رہے ہیں، طلّہ جو ہے نا کہتے ہیں بلند جگہ جی۔ تو وہ جو شہادت امام حسین کے لمحات ہیں، ان لمحات میں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو جب اپنا بھائی اور اپنے وقت کا امام حسین نظر نہیں آتا تو وہ طلّہ زینبیہ پر آتی ہے، بلندی پر دیکھنے کے لیے، اور یہاں طلّہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر شہزادی نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا۔ اور یہیں پر وہ جملات ہے جب شہزادی نے کہا تھا کہ عمر ابن سعد تجھے شرم نہیں آ رہی کہ دیکھ یہ وہ گردن ہے جس کے بول سے رسول خدا لیا کرتے تھے۔ تو طلّہ زینبیہ کہتے ہیں اس اونچی ٹیلی کو، اس اونچی جگہ کو کہ جہاں پر کھڑے ہو کر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حسین ابن علی کی شہادت کو دیکھا ہے۔ شاہ صاحب، جو لوگ یہاں پہ زائرین آتے ہیں ان کی کیا آس ہوتی ہے، کیا امید ہوتی ہے، اور یہاں سے کیا لے کر جاتے ہیں؟ بلال بھائی، جو زائرین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ملٹی پرپز اس کو کہا جا سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معرفت کے کسی لیول پر ہوتے ہیں تو آتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہ آ کر معرفت حاصل کرنی ہے، بلکہ پہلے سے معرفت ہوتی ہے، پھر ظاہر ہے ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ملٹی پرپز اس طرح سے ہے کہ نمبر 1 ان کا یہاں پر آنا، اور یہ سنت بھی ہے بائی دا وے۔ سنت بہین معنی ہے کہ آپ تصور کیجئے رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی وجہ سے پروردگار نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن خطبۃ الوداع میں وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم گواہی دو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے خداوند متعال کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو ادا کر دیا؟ تو لوگوں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گواہی لینا در حقیقت یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ نمبر 1 آئمہ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور آ کر گواہی دیں کہ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ اور یہ زیارت کے جملے بھی ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر،
کہ اے مورے مولا، اب یہاں پر آ کر کہتا اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا ہے، زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، جہاد کیا ہے، آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، آپ نے نہی عن المنکر کیا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے گواہی دینے آتے ہیں، دنیا کو بتانے آتے ہیں، سمجھانے کے لیے آتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پر اظہار محبت ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر ہر محلے کے اندر موجود جو مسجد ہے وہ بیت اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی واجب قرار دیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جاؤ وہاں کر مکہ کے اندر اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ دنیا کو بتاؤ۔ تو لوگوں کا چل کر وہاں پر جانا اور بتاتے ہوئے جانا در حقیقت اظہار بھی ہے، وہاں پر جہاں لبیک اللہم لبیک ہے وہاں پر اظہار بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی در حقیقت جو ہے نا جب ہم آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ دنیا کو بتاتے ہوئے ہیں کہ کون امام حسین علیہ السلام، قربانی کربلا، قربانی ابی عبداللہ حسین علیہ السلام۔ کربلا کا ایک معرکہ تھا کہ جس کے اندر حق و باطل کی جنگ تھی، اس میں حق فاتح ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہوتا ہے۔ اب حق ہے کون، باطل ہے کون؟ تو وہ جب چلتے ہیں تو اس نماد میں جو ہے وہ پیغام دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، خود جو فلسفہ عید الاضحیٰ ہیں، قربانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو زندہ رکھنے کے لیے پروردگار نے حکم دیا ہوا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر مینا میں قربانی کرتے ہیں، وہاں پر ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ بھول نہ جائیں، تاکہ کم رنگ نہ ہو جائے، اور ہر سال کرتے ہیں، ہر سال یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اجتماعات ہوتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ لوگ بار بار زیارت کے لیے آتے ہیں تاکہ یاد رکھا جائے کربلا میں کیا ہوا تھا، تاکہ یزیدیت کے چہرے کو بے نقاب کرتے رہا جائے، تاکہ آج کی نسلوں کو بھی پیغام دیا جائے، تاکہ وہ جو احکامات الہی ہیں جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے وہ کم رنگ نہ ہو جائے۔ اچھا، پھر آگے بڑھے، تجدید بیعت ہے، تجدید عہد ہے، اپنے آپ کو ریویو کرنا ہے کہ جب ہم چلتے ہوئے آتے ہیں تو یہاں پر آ کر ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے کردار میں کیا امام حسین علیہ السلام کے کردار کی جھلک ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو اجتماعات ہیں ان کے اندر جو احکامات اسلامی ہیں ان کی عملی تفسیر، یہ کیسے، اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اب شروع کریں تو خطبۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، گورے کو کالے پر، کوئی عربی کو عجمی پر، یہی تھا نا، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عملی طور پر کربلا میں جب آپ آتے ہیں تو در حقیقت آپ کو لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے اور اپنے وجود بابرکات سے آج دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یہ اجتماع نمونے کے طور پر اکٹھا کیا ہے کہ آؤ اور آ کر دیکھو، کوئی رنگ و نسل کی تمیز نہیں ہے۔